الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي أنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ آج ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کا ماہانہ اجتماع ہے، جس کے اندر ہم تمام لوگ شریک ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارا یہاں پہ شریک ہونا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ جل جلالہ اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ جل جلالہ جو باتیں سنیں اور سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ جو ہے شعبان کا ہے اور اس سے اگلا مہینہ آنے والا رمضان المبارک کا ہے۔ رمضان مبارک میں ہمارا ماہانہ اجتماع شروع میں نہیں ہوتا، آخر میں 28واں روزہ 29 کی رات کو ہوتا ہے، یعنی پورا رمضان تقریباً گزر جاتا ہے تو رمضان کے اختتام پر ہمارا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے حوالے سے ارادہ یہ ہے کہ ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ آپ حضرات نے یقیناً سنی ہوئی ہوتی ہیں، پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، عمل کی نیت سے تکرار بھی ہو جاتا ہے اور تجدید بھی ہو جاتی ہے، مذاکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر بہت پیارے محبت بھرے انداز کے ساتھ ایمان والوں کو ارشاد فرمایا۔ اگر میں ایک بات یہاں پہ عرض کروں، اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں اپنوں سے خطاب فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے اپنا رب ماننے والوں۔ عام طور پہ اگر کوئی کام ہو، بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر تعلق کا پتہ چل جائے کہ کہنے والا کون ہے تو جس کو کام کہا جا رہا ہے اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
ہمارے مولوی راشد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، پانی کا گلاس مجھے چاہیے، پانی کے گلاس کی ضرورت ہے، پیاس ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹا راشد پانی پلاؤ۔ اب جب لفظ پہلے بیٹا بولا تو یہ چونک گئے، تیار ہو گئے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ رشتہ کون سا ہے، یہ بیٹا اور ابا کا روحانی رشتہ ہے، اور اگر بیٹا اور ابا کا جسمانی رشتہ ہو، یہ اپنے گھر میں ہو، تو ان کے والد صاحب نے پانی مانگنا ہے، پانی مانگنے کے لیے، پانی لینے کے لیے کیا کہیں گے؟ بیٹا راشد پانی لاؤ۔ تین باتیں ہیں، پہلے رشتہ بتلایا، اور پھر جو بیٹا کہا اس میں رشتہ ہے، اور جو نام کہا وہ اور زیادہ رشتے کو بڑھایا ہے، اور تیسرے نمبر پر کام کو کہا ہے۔ تو ایک لفظ بیٹا کے اندر، اب وہ بھی کہہ سکتے تھے اشارہ کر کے کہ یہ پانی کا گلاس لاؤ، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن پہلے بتلایا ہے میرا آپ کا رشتہ کیا ہے۔ جو باپ نے لفظ بیٹا بولا اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں، سوال جواب آیا ہے۔ بیٹا کہا تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کا ابا ہوں، مانتے ہو؟ جی ابا جی مانتا ہوں۔ لفظ ابا جب کہا کہ ابا مانتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ چھوٹے سے تھے، میں نے آپ کو پالا، میں نے آپ کی تربیت کی، سردی گرمی میں آپ کا خیال کیا، لباس کی ضرورت تھی لباس دیا، پہننے کو ضرورت تھی پہناوا دیا، سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا۔ آپ کی خلاصہ یہ ساری ضروریات کو پورا کیا، ساری ضروریات کو پورا کیا، اس لیے کہ آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کا ابا ہوں۔ جی آپ ابا ہیں، یہ پانی لاؤ۔ اب جب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ میرے ابا ہے، اب پانی کا گلاس نہیں، ان کے لیے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا بھی آسان ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ اس سے میرا تعلق کیا ہے؟ اس سے میرے رشتہ کیا ہے؟ اس نے مجھے دیا کیا ہے؟ یہ لفظ بیٹا اور ابا کے اندر ساری باتیں آ گئی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے اپنا رب ماننے والوں، میں تمہارا رب ہوں۔ جی آپ رب ہیں، آمنو مانتے ہو نا میں تمہارا رب ہوں، ماننے والوں سے مخاطب ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، اے میرے ساتھ دعوی عشق کرنے والوں، اے میرے ساتھ دعوی محبت کرنے والوں، اے مجھے اپنا رب ماننے والوں، میں تمہارا رب ہوں، آپ میرے بندے ہو۔ جی اللہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ جب یہ ہم نے اقرار کر لیا کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، وہ بندہ کون ہے؟ میں بندہ ہوں، آپ بندے ہیں، ہر ہم میں سے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، اور بندہ بھی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، سب کچھ دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھے اپنا رب ماننے والو، کتب علیکم الصیام، میں نے نا تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں، روزے میں نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ صرف یا اللہ ہمارے اوپر بڑا مشکل کام ہے، مشکل نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے مجھے مانتے تھے نا انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں،
وہ بھی روزے رکھ چکے ہیں اور تم بھی رکھ لو. یا اللہ روزہ تو رکھیں گے تو روزہ رکھ کے کیسا ہوگا؟ صبح سے لے کے شام تک بھوک کو برداشت کرنا ہے، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، بس صرف کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، نہیں. فرمایا لعلکم تتقون، روزہ تو اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی والی زندگی آ جائے. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو. بھوکے پیاسے تو فاقہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے تو جن کو نہیں ملتا وہ بھی ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے تو غریب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے گھر میں پکا نہیں، جن کو پکایا نہیں، جن کو ملا نہیں، وہ ہیں. مقصد بھوکا نہیں ہے، مقصد پیاسا نہیں ہے، مقصد تقوی والی زندگی کا حصول ہے. لعلکم تتقون، روزہ تو اس کا ذریعہ ہے. روزہ کے ذریعے سے تم نے تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے تشریف فرما ہے اور رمضان آنے والا ہے، شعبان کے آخری ایام ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ کرنے والا ہے. قد اذلکم، ان قریب تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے. صرف آنے والا نہیں ہے، چھانے والا ہے. اور وہ مہینہ ایسا ہے، ایسا مہینہ شہر عظیم، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. میں ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، عظمت والا کس کے اعتبار سے ہے؟ فرمانے والے کون ہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا، ایک عام آدمی نہیں کہہ رہا، جس نے کہا اس کے اعتبار سے عظمت والا ہے. جس نے فرمایا اس کے اعتبار سے عظمت والا ہے. میں اس کو عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے سارا دن مزدوری کی. اب اس کی مزدوری کتنی بنتی ہے؟ 1500 روپے، 2000. اس کو اس کا مالک کہتا ہے کہ آج میں آپ کو اور زیادہ نہ دوں، اتنا دوں کہ آپ خوش ہو جائیں. کہتے جی ٹھیک ہے آپ دے دیں. کہتے اچھا بتاؤ کتنا دوں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب وہ اپنے اعتبار سے زیادہ مانگتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ سر جی اگر 5000 ہو جائے نا تو میں خوش ہوں. یہ 5000 پہ خوش ہے. اور ایک آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے، کسی دفتر میں کام کرتا ہے، افسر ہے، اس کی ایک دن کی دیہاڑی جو ہے وہ 50,000 ہے. 50,000 تو وہ پہلے کما رہا ہے. اس کا مالک اس کے اعتبار سے پوچھتا ہے آج میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، انعام دینا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ کتنا دو، کتنا مانگتے ہو؟ اب وہ 5,000 تو نہیں مانگے گا، وہ تو 50,000 پہلے ہی لے رہا ہے. وہ کیا کہے گا؟ سر جی 50 لاکھ ہو جائے نا تو ٹھیک ہے. اب وہ 50 لاکھ ہے، اور جس کی آمدن 50 لاکھ ہے اور اس کا مالک اس کو کہتا ہے کہ بتاؤ آج میں آپ کو راضی کرتا ہوں، خوش کرتا ہوں، کتنا لوگے؟ اتنا مانگو میں آپ کو راضی کر دوں، خوش ہو جاؤ، جو مانگو گے میں وہ دوں گا. اب وہ کیا کہتا ہے؟ 5 کروڑ ہو جائے نا گزارا ہو جائے گا، ٹھیک میں خوش ہوں. 5 کروڑ، 5 کروڑ، 5 ارب. ہر آدمی اپنے اعتبار سے زیادہ بتا رہا ہے. غریب اس کا 5,000 اس کی نسبت زیادہ ہے، امیر اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. عظمت اپنے اعتبار سے ہے. یہ عظمت بتا رہے ہیں امام الانبیاء
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا ہے. کتنی عظمتوں والا ہوگا جس کو امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ عظمت والا ہے، عظمت والا ہے یہ مہینہ. اب اس عظمت والے مہینے میں فرمایا صرف عظمت والا نہیں ہے، یہ برکتوں والا بھی ہے. مبارک، بڑا برکتوں والا ہے. برکتوں والا کیسے ہے؟ اب برکت کیا ہے؟ ایک ہے کثرت، زیادہ ہونا. ایک ہے برکت، تھوڑے پہ زیادہ کا اکتفا کر لینا. عمل تھوڑا، اجر زیادہ، کام تھوڑا اور وہ برکت ہوگی اس کے اندر. یہ پانی ہے، ایک گلاس ہے، ایک آدمی ایک گلاس پی لے وہ پیاس ہے، اس کی پیاس بجھتی ہے. اور ایک آدمی 2 گلاس پی لے اور پھر 3 پی لے، یہ کثرت ہے. 3 گلاس پیتا ہے اس کی پیاس بجھتی ہے. 1 گلاس ایک آدمی نہیں، 2 گلاس ایک آدمی نہیں، 3 گلاس ایک آدمی نہیں، 1 گلاس ہے 5 آدمیوں کی پیاس بجھ جاتی ہے. اس کو برکت کہتے ہیں. پانی 1 گلاس ہے اور وہ سب کو پورا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہر عظیم مبارک، بڑا برکتوں والا ہے. کیسے برکت والا ہے؟ ایک عمل کریں اللہ رب العزت، ایک عمل رمضان میں کریں گے 70 گنا اجر بڑھ جائے گا. اجر عمل وہی ہے، غیر رمضان میں کریں وہی. سبحان اللہ، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہیں سبحان اللہ. اب ایک سبحان اللہ کا، ایک سبحان اللہ کا اجر ملے گا. جیسے رمضان آئے گا سبحان اللہ ایک وقت بھی 1 سیکنڈ، اجر کتنا ہے؟ 70 گنا بڑھ جائے گا. مبارک، برکت والا ہے. اس میں بڑی برکات ہیں. ایسی برکات اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں رکھی ہیں جو غیر رمضان یعنی 11 ماہ میں وہ نہیں ہے. عرض کر دیتا ہوں، فرمایا کہ اسی رمضان کے اندر ایک رات آ رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اللہ اکبر، بہت پیارا انداز ہے. کیسا پیارا انداز ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. آگے پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتہ اس کی قدر کیا ہے، رات کیسی ہے، قدر اس کی کیا ہے، عظمت اس کی کیا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اب یہ کون فرما رہا ہے؟ عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ خالق فرما رہے ہیں، احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں. اور کبھی آپ نے حساب لگانا ہو، یہ صرف سمجھنے کے لیے 12 مہینے ہیں 1 سال میں، اور 12 مہینے اور 1000 پر 1000 ماہ 12 پہ تقسیم کریں 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں. کتنے؟ 83 سال کچھ ماہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر میں ایک بار سبحان اللہ کہیں تو 83 سال کچھ ماہ لگاتار سبحان اللہ کہتے رہیں تو اس سے بھی بہتر ہے. اور بہتر کتنا ہے؟ میرے آپ کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کے اعتبار سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے؟ 1,00,000 مہینے سے.
کروڑ مہینے سے بہتر ہے، ارب مہینے سے بہتر ہے، کھرب ماہ سے بہتر ہے؟ 1000 تو صرف فرما دیا، بہتر فرما دیا، کتنا ہے اس کو چھپا دیا، بتائے نہیں کتنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اندر طلب کو پیدا کرنے کے لیے، جتنے میری اور آپ کی طلب، جتنا میرا اور آپ کا اخلاص، اس کے حساب سے خیر ہوگا، اس کے حساب سے بلائیاں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان اور 11 مہینے، یعنی آج کل کا شعبان پیچھے چھوڑے، لمبا ہو گیا، یہ مہینہ کم از کم، یہ مہینہ اور رمضان کا مہینہ دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرق سمجھایا ہے۔ کیسا فرق ہے؟ فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب رزق بات ہوئی، فوراً ذہن کیسے جائے گا؟ پہلے 1000 ملتا تھا نا، 1500 بنے گا۔ پہلے صرف روٹی ملتی تھی نا، اب 7 سالن بھی ملے گا۔ پہلے صرف دہی ملتا تھا نا، تو اب 7 چاول بھی ملے گے۔ رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رزق وہ نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ آپ یہاں دیکھیں گے رمضان المبارک میں دسترخوان سج جاتے ہیں، دسترخوان بچھتے بھی ہیں، سجتے بھی ہیں، ہر گھر کے اندر کھانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اپنا ذوق عرض کرتا ہوں، جسمانی رزق بھی بڑھتا ہے، اصل یہ ہے کہ روحانی رزق بڑھا دیا جاتا ہے، روحانی رزق بڑھ جاتا ہے۔ روحانی رزق کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو 11 مہینے قرآن کریم کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے، وہ رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی 11 مہینے اللہ اللہ نہیں کرتے، ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح آ جاتی ہے، روحانی رزق بڑھا دیا گیا۔ اور ویسے بھی رمضان مبارک میں تراویح کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تراویح کا اضافہ ہونا رزق کا بڑھا دینا ہے۔ صبح آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کر تہجد پڑھ لیے، روحانی رزق بڑھ گیا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام، روحانی رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں بھی ہمت سے کام لینا چاہیے، کم از کم وہ کام جو خلاف تقویٰ ہے، کم از کم وہ کام جو خلاف تقویٰ ہے۔ حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، یعنی ایسے کام جو نہیں کرنے چاہیے تھے، کم از کم رمضان میں تو ان سے پیچھے ہٹ جائے، اور وہ اعمال جو کرنے چاہیے تھے اور 11 مہینے نہیں کیے، رمضان میں تو کر لیں، رمضان میں کر لیں۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں، اب رمضان مبارک آئے گا، رمضان مبارک میں نماز پڑھ لیں گے، وہ تو پہلے ہی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر نوافل کا اضافہ کر لیں۔ تہجد ہے، تہجد کا اضافہ، مغرب کے بعد اوابین اس کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو ساتھ ساتھ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام فرمائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں تحدیث بن نعمت کارگزاری کے طور پر عرض کرتا ہوں، صرف ذوق اور شوق دلانے کے لیے کافی سالوں سے الحمدللہ پورا رمضان ہر روز صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتا ہوں۔ آپ بھی کر لیں، ہر روز، زیادہ وقت نہیں لگتا، آدمی ارادہ کر لینا کہ میں نے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام فرمائے، اور تراویح کبھی بھی چھوٹنے نہ پائے، اہتمام فرمائے۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت، جب سے مجھے یاد ہے، جب سے بڑا ہوا ہوں، جب سے شروع کی ہے، آج تک تراویح قضا نہیں ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تراویح کا اہتمام فرمائیں۔
اور تراویح 20 تراویح کا اہتمام فرمائیں. تراویح ہے ہی 20 اور 20 تراویح سنت ہے، سنت تراویح کا اہتمام فرمائیں. رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں. تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر جس کا خانقاہ کے ساتھ تعلق بھی ہو، حضرت استاد جی کے ساتھ تعلق بھی ہو، اور پھر بھی پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ اور نہیں سر جی ابھی تک تو نہیں کیتا، ابھی تک تو نہیں پڑھا، 10 روزے گزر گئے، 12 گزر گئے. اور یہ پہلے سے شروع کر دے. اہتمام فرمائے. رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، صدقہ کا اہتمام، اور افطاری کے اندر لوگوں کو بڑھ چڑھ کر افطار کرانا، اس کا اہتمام فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی کو افطار کرائے گا اللہ جل جلالہ اس کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے اور اس کو بھی روزے کا اجر عطا فرمائیں گے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو کسی کو افطار کرا سکتا ہے؟ کسی کو افطار کرائے. یہ کب کے حالات ہیں؟ ہم اپنے آج کے حالات دیکھتے ہیں. افطاری ہو رہی ہے، 2 کھجوریں مل رہی ہیں. سحری میں 2 کھجوریں، افطاری میں 2 کھجوریں، پھر سحری میں 1 کھجور، افطاری میں 1 کھجور. وہ وقت بھی ہے صحابہ 2 ہیں، کھجور 1 ہے. صحابہ 2 ہیں، کھانے والے 2 ہیں، افطار کرنے والے 2 ہیں، کھجور 1 ہے. ظاہر آدھی حصہ آئے گی. تو اب اس وقت ذہن میں جا سکتا ہے نا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کو افطار کی طاقت ہوگی. ایک تو بات میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، صحابہ نہ پوچھتے تو ہمارے لیے یہ چیزیں نہ کھلتی. صحابہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، پوچھتے گئے، اللہ کے نبی فرماتے گئے، بتاتے گئے. فرمایا اس سے مراد پیٹ بھر کر کھانا کھلانا نہیں ہے. افطاری ہے چاہے کچی لسی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو، کچی لسی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو. دودھ بھی تو ہو سکتا تھا، دودھ کی بات نہیں ہے. فرمایا کچی لسی کیا ہے؟ یعنی 1 پاؤ اگر دودھ ہو تو 1 جگ اس میں پانی ڈال لیں، تھوڑا سا نمک ڈال لیں تو نمکین کچی لسی بن جائے گی. فرمایا اس کا 1 گھونٹ کیوں نہ ہو، 1 گھونٹ پلائیں گے، اس پر بھی پورے روزے کا ثواب ملے گا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو افطاری کرے گا اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اور جو افطار کرائے گا اس کو پورا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان آنے والا ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم لوگ رمضان کی تیاری شروع کر دیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، کمر باندھ لیا کرتے تھے. 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حقیقتاً اپنے تہمت کو زور سے کس لیتے، باندھ لیتے تاکہ قیام کرنا ہے تو صحیح اس طرح کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ محاورہ ہے، اور فلاں نے کمر کس لی ہے، بس اب یہی کام کرنا ہے. تو یہ زیادہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی فل تیاری پہلے کر لیتے تھے. جیسے ہم نے بھی اگر کہیں جانا ہو سفر کے لیے، بھئی کپڑے استری کر دے، بیگ تیار کر دے، 5 دن کے لیے جانا ہے، یہ بھی چیز ڈال دے، یہ بھی ڈال دے، یہ بھی ڈال دے. تو رمضان آنے والا ہے، رمضان سے پہلے ہم لوگ اپنے معاملات کو نمٹا لیں، کوشش کر لیں ہمارے یہ معاملات رمضان المبارک کی عبادات کے اندر رکاوٹ نہ بنے. ہم زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنے والے بنے، اور رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں
برکتیں سمیٹنے والے بنے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو میں نے 2-4 باتیں عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔